بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید حسن وقار جہان نیوز کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں شامی موٹرز راولپنڈی میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محسن حامد شامی صاحب۔ ان کا بزنس ہے، جیسے میں نے کہا، شامی موٹرز، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا تعلق اس شعبے سے ہے، اور وہ ایک تجربہ کار موٹر ڈیلرز ہیں، طویل عرصہ سے اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں تمام کاروبار اس وقت وہ مزہ نہیں ہے جو کہ سال دو سال پہلے کاروبار کا مزہ تھا۔ کاروبار چلتے رہے، اس وقت تمام کاروبار جو ہے وہ مندی کا شکار ہیں۔ تو آج ہم آئے ہیں ان سے معلوم کرنے کے لیے کہ یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے اس وقت ان کو کیا مسائل ہیں اور کس طرح سروائیو کر رہے ہیں، آیا کاروبار ہے یا نہیں ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں محسن حامد شامی صاحب سے۔ آئیں آپ کو ملاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محسن صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ابھی تھوڑی سی آپ سے گفتگو ہوئی ہے، کچھ اندازہ ہوا ہے کہ کاروبار اتنا، یعنی کاروبار کے جو حالات ہیں اس سے آپ خوش نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیسے روزانہ آتے ہیں، خرچے کیسے پورے کرتے ہیں، اور امید کیا کرتے ہیں کہ مستقبل میں کاروبار کیسا ہوگا؟ کچھ آپ اگر ہمیں بتا دیں تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا نام ہے، کاروبار ایک آج کل جو ہے نا سب سے بڑا کاروبار کے اندر پرابلم ہمیں یہ آ رہا ہے، سیکیورٹی نہیں ہے۔ ایک تو ہمارے کام میں اتنا ایک وہ کر دیا ہے، جو 2 نمبر حضرات ہیں، آئے دن آپ اخباروں میں دیکھ لیں، یہ جب سے OLX اور پاک ویل وغیرہ آئے ہیں، انہوں نے گاڑیوں کا ریٹ لگا دیتے ہیں کہ بھی یہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے، وہ 20 لاکھ بھی لگا دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ بھی ہوتی ہے وہ بھی 10 کے 20 مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس گاڑی کی جو نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ وہاں سے گاڑیاں پرچیز کر لیتے ہیں۔ ڈاکومنٹس میں اتنا ایشو نکلتا ہے۔ میں نے اور آپ نے بات اور کی تھی، میں نے آپ کو پہلے ڈرا بیک بتا رہا ہوں ہمارے کاروبار میں جو سب سے زیادہ چل رہا ہے آئے دن یہاں پہ، یعنی سوشل میڈیا کا اور جہاں ہوا ہے نقصان ہوا ہے، اس باقی کاروباروں میں، تجارت میں بھی وہ کاروبار، کیونکہ بہت زبردست ہوا ہے۔ سچ جھوٹ کا نہیں پتہ چلتا۔ ہاں، نہیں پتہ چلتا۔ لوگ جمعرات کو، جمعے والے دن عموماً یہ ہوتا ہے جس نے نیٹ پہ ایڈ لگایا ہوا ہوتا ہے، پاک ویل پہ یا کہیں ایڈ لگایا ہوا ہوتا ہے، جمعے والے دن بندہ آ کے پے آرڈر دے کے گاڑی کی ڈیلیوری لے لیتا ہے، آپ سے بایو میٹرک لے لیتا ہے، سارا کچھ لے لیتا ہے۔ اب بندہ، اور گاڑی بھی مہنگی خرید لیتے ہیں، اور جس ٹائم پہ وہ منڈے کو ورکنگ ڈے ہوتا ہے اس میں جاتا ہے تو پے آرڈر ہی فیک ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ اگر آپ ہمارے یونین سے رابطہ کریں اور سارا کچھ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہفتے میں ایک دو گاڑیوں کا فیک پے آرڈر کے اوپر گاڑیاں بک رہی ہیں، اور وہ اس کے اندر شو روم والے بھی پھنس جاتے ہیں، کوئی انڈیویجول بھی پھنس رہے ہیں۔ وہ پھر جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو وہ بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی یہ نہیں، تو پے آرڈر تو میرے خیال میں پرچیزر بناتا ہے نا؟ پرچیزر نہیں بناتا، سیلر مطلب جو پرچیز کرنے کے لیے آیا، آپ نے گاڑی کا ایڈ دیکھا، آپ کے گھر چلے گئے، گھر کے اوپر گئے، وہاں پہ بڑے مطلب باریش آدمی ہوتے ہیں، بنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی فیملیز کو بھی ساتھ لے کے، یعنی میں لینے چلا گیا وہ گاڑی لینے، اور میں نے وہ پے آرڈر غلط بنا دیا، پرچیزر ہی نا، پرچیزر ہی نا، وہ پرچیزر وہاں سے گاڑی لیتا ہے اور وہ پھر پریشان ہوتا ہے، پھر وہ شو روموں پہ آتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو اس اچھا، یہ مجھے نہیں معلوم تھا، یعنی آج کل یہ سلسلہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ پرچیزر سے جس سے لیتے ہیں نا گاڑی، جس سے گاڑی لیتے ہیں، پھر وہ آ کے شو روموں پہ 5-7 لاکھ روپے کم کر کے فوری بیچ کے چلے جاتے ہیں، شو روموں پہ آ کے بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ اس سے بات بھی کروائیں گے کہ جی یہ گاڑی میں نے آپ سے خریدی ہے نا، تو بایو میٹرک آپ نے لینا ہے، آپ نے لینا ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ نوسرباز اس طرح ایکٹیو ہو گئے، یہ سوشل میڈیا کا جہاں فائدہ کچھ ہوگا، لیکن نقصان ہمارے کاروبار کو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ پرائسز کی نیگوشیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے، کوئی ڈالر کی وجہ سے، کچھ ملکی حالات کی وجہ سے،
جب میں تقریباً اس میں کاروبار میں 30 سال سے ہوں. ٹھیک ہے. 30 سال پہلے جب میں نے اس کام سٹارٹ کیا تو میرے پاس 4-5 لاکھ روپے تھے, تو اس میں 2-3 گاڑیوں کی ٹرانزیکشنز کر لیتا تھا. ابھی میں 50 لاکھ روپے کر کے ابھی ایک گاڑی مشکل خرید سکتا ہوں. یعنی اگر 50 لاکھ کی آپ 1 کروڑ میں 3 گاڑیاں سیل کرتے تھے پہلے, اگر یا 4 کرتے تھے, تو اس میں جو پروفٹ تھا وہ کم تھا یا اب کم؟ اب کم ہو گیا ہے. خرچے بڑھ گئے ہیں, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, اور آمدن ہماری اگر دیکھا جائے تو اس سے کم ہو گئی ہے, لیکن اخراجات بڑھ گئے ہیں. اور میں عرصہ تقریباً یہ جگہ میری الحمدللہ اپنی ہے, اس وجہ سے میں تھوڑا سروائیو بھی کر گیا ہوں, نہیں تو بہت سارے شو روم بند بھی ہو گئے ہیں, بہت سارے شو روم بند ہو گئے ہیں. یعنی یہ باعزت اور پروفیٹیبل کاروبار ہے, لیکن اس وقت ہے, لیکن اس وقت حالات بہت برے جا رہے ہیں. تو جو اکثر کام یہ کرتے ہیں لوگ, کیا اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو وہ خیر اتنی ریشو تو نہیں ہے, لیکن زیادہ تر لوگ اس میں سنجیدہ ہیں, یا غیر سنجیدہ لوگ زیادہ؟ غیر سنجیدہ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ہر کاروبار کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے کاروبار میں بھی چند عناصر ایسے ہیں جو غلط گاڑیاں بیچنا اور مطلب اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں کہ غلط گاڑی بیچ دی ان کے علم کے مطابق, جو یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے وہ, لیکن چند ایک ہے وہ ایسے. ابھی ہماری جو یونین بنی ہے پورے پنڈی کی, اسلام آباد کی, پھر کراچی تک پورا ہم لوگوں نے یونین کی ہے. اس میں خود تو نہیں پارٹیسپیٹ کیا, لیکن میں ایز اے ورکر ان کے بڑی سپورٹ کرتا رہتا ہوں, تو اس میں بھی میں نے کافی وہ کیا ہے. تو ہم لوگوں نے مل کے کیا ہے کہ جو بندہ جس کے ہمیں پتہ چل جائے کسی سے غیر دانستہ طور پہ غلط گاڑی بک گئی ہے تو ہم لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں, اور جو لوگ دانستہ ایسا کام کرتے ہیں تو ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے آنرز کو کہہ کے ان کے شو روم خالی کروا دیے ہیں. اس طرح کا بھی کیس ہوا ہے کہ بھئی ہماری یونین الحمدللہ بڑی اتھینٹک ہے, تو وہ ہم یونین کے بیس کے اوپر ہم نے شو روم بھی خالی کروائے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی جو ہے ایکٹیویٹی بدنامی کا ہمارے کاروبار کے لیے, ہمارے پورے آل اوور کاروبار والوں کے ساتھ برائی, مطلب برا کے ممبر ہیں, ممبر ہوں حصہ نہیں ہوں. فائدہ ہے یونین کا؟ جی بہت فائدہ ہے, بہت فائدہ ہے. ہمارے جو صدر صاحب ہیں عامر صاحب, وہ راجہ عامر صاحب ہیں, وہ اس دفعہ الیکشن میں بھی حصہ لیے, صوبائی اسمبلی کے لیے تھے, لیکن اس سے قطع نظر کو کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ ہماری اپنی یونینز کے لیے, اپنے کاروباری بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں, بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں. ہر معاملے میں بڑے سنجیدگی سے اس کو کر رہے ہیں. تو اگر کوئی مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ کیا ہو سکتا ہے اس کاروبار میں؟ اس کاروبار میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کو بیچ کے پیچھے, مطلب یہ سب سے بڑا جو فیک پے آرڈر والا ہے, وہ سب سے بڑا ایشو جو لیٹسٹ چیز ہے وہ یہ ہے. اس کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ تقریباً کوئی 7-8 ماہ سے تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوا. اس سے پہلے ہوتا تھا اکا دکا ہوتا تھا, پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی چوری کی گاڑی ٹیمپر کر کے بیچ گیا. پے آرڈر بنتا ہے بینک سے, تو وہ جعلی پے آرڈر بنا لیتے. وہ کیسے؟ یعنی بس یہ نہیں پتا, مطلب دیکھیں اب جعلی نوٹ چھپ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو پے آرڈر کا پیپر ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے یا وہی جعلی پرنٹ کیا جاتا ہے؟ پرنٹ کیا جاتا ہے. اس میں مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی وہ بینک کی. ابھی آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس ہے؟ جی میرے پاس اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ڈاکومنٹری. تو پھر آپ وہ یعنی بینک میں نہیں گئے کہ آپ کے ہاں سے ایشو ہوا ہے؟ یعنی جی گئے ہیں نا, تو کہتے ہیں ہم نے ایشو نہیں کیا. وہ ان کا جو پے آرڈر ہوتا ہے اور یہ جو پے آرڈر یعنی آپ کے پاس پڑے, ان میں فرق ہوتا ہے. لیکن جس طرح 5000 کا جعلی نوٹ بازار میں آ جاتا ہے, ہر بندہ نہیں پکڑ سکتا. ہاں لیکن فرق تو ہوتا ہے لیکن اتنا واضح فرق نہیں ہوتا. مطلب وہ آپ دیکھیں نا, مارکیٹ میں آپ گردش کر رہے ہیں نا جعلی نوٹ بھی, تو اب جعلی پے آرڈر کے اوپر بھی ہو گیا. اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس سے بچا یہ جا سکتا ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا, مطلب میں کھل کے بات کرتا ہوں, جو اس کام میں جو زیادہ ہمارے کاروبار میں جھٹکا لگا ہے, یہ جو نان پروفیشنل لوگ ہیں. اب یہ پاک ویل ہے, انہوں نے تو صرف ایک ایپ بنائی ہوئی ہے, اس پہ کوئی بھی جائے نتھو پتھو کوئی بھی جا کے نا ایک ان کو 500 روپے 2 ایڈ لگا دیتے ہیں. وہ نہ وہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے, یہ کچھ ہے. ہم تو جس ٹائم گاڑی لینے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے یا بیچنے کے لیے آتا ہے,
تو ہم تو اس سے ساری ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. ادھر کوئی کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. انہوں کہتے ہیں ہم نے ایڈ لگایا تھا, صرف ہم تو صرف آپ جانے اور وہ جانے. اور اس کے اندر آپ اگر اس کو آپ میں آج میرا انٹرویو لینے کے لیے آئے ہیں تو میں آپ کی وساست سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک تو پے آرڈر پہ گاڑی نہ لیں, اور کوشش کریں. ہم لوگ کمیشن لیتے ہیں 1% کے حساب سے, اس میں بھی ہم تھوڑی نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. کمیشن پہ آپ دیں لیکن کسی اعتماد والے ادارے سے لیں. یہاں پہ میرے شو روم کے آگے ایک دن شو روم بند ہو گیا, 9 بجے ہم بند کر دیتے ہیں. 9:30 بجے کسی صاحب نے آ کے گاڑی کی پیمنٹ لی اور سارا کچھ کیا کہ بھائی میرا شو روم بند کر کے چلا گیا. پاک ویل پہ ایڈ تھا, اس نے یہاں پہ پیمنٹ لی ہے. تو اگلے دن پولیس والے میرے پاس آ گئے. میں نے کہا یہ اتنے سمجھدار بندے ہیں, یہ میرے شو روم میں اندر داخل ہوئے تھے, اور اس نے کہا کہ نہیں جی شو روم میں داخل نہیں ہوئے تھے, ان کے باہر کھڑے ہو کے ہم نے پیمنٹ دی اور سارا کچھ کیا. تو میں نے پولیس والوں نے بھی کہا کہ بھائی اس میں اس کا قصور نہیں ہے نا کہ بند شو روم کے آگے آپ اگر کسی کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں تو اس میں اس شو روم کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ جی انہوں نے کہا میرا بھائی ہے. اچھا. اور میں نے کہا آپ نے اعتبار کر لیا, یعنی نوسر بازی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر فرض کرے ابھی ان حالات میں کوئی آپ کے پاس آپ کا دوست یا میں ہی چلیں کہوں کہ میں بھی گاڑیاں دیکھ رہا ہوں تو میں کام شروع کروں, تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کام تو بہت اچھا ہے لیکن صرف نوسر بازوں سے ہوشیار رہے. یعنی مطلب یہ کہ ان دنوں اس کاروبار میں وہ کاروبار سارے کاروبار سلو ہیں, یعنی ایک سے نہیں چل رہا ہے. بلکہ یہ ہے کہ اب یہ سمجھ لیں کہ 2 سال سے اپنا خون پی رہے ہیں, مطلب اپنی راس کھا کے گزارا کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ بیٹھنا ہے مارکیٹ میں تو اس لیے. اچھا, ایک انسان ہوتا ہے نا, وہ اگر سکون سے بیٹھا ہوا اس کا کاروبار چل رہا ہے تو وہ دوسری طرف ادھر ادھر نہیں دیکھتا. جی. تو آپ کا اس سے کیا کوئی فائدہ ہوا ہے کہ کاروبار یہ کم ہوا, اس میں کیا یعنی کاروبار نہیں چل رہا تو آپ نے دوسری طرف متوجہ ہوئے, تو وہ آپ کے لیے یعنی اچھا ثابت ہوا یا نہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا, کاروبار آج کل سارے اسلام پہ ہیں. جو کاروبار آپ کر رہے ہیں نا اس میں اگر آئے آپ نئے کاروبار کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ نئے کاروبار میں بھی اتنے جلدی سیٹ اپ نہیں بنتا. اس چکر میں آپ پتہ چلے گا 6 مہینے اور آپ نے نیا کام کرنے کے لیے کوشش کی تو اس میں آپ کو لاس ہو گیا, چل گیا تو. لیکن حالات جو ملکی جا رہے ہیں ابھی اس ٹائم, تو اس ٹائم پہ میں تو مشورہ یہی دوں گا جو بندہ جہاں بیٹھا ہوا ہے نا ادھر ہی اسی کام کے اندر کوشش. کاروبار ایسا نہیں کہ جو آپ نے آج سٹارٹ کیا تو وہ کوئی بھی پودا بھی لگاتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا تو وہ پہلے دن پھل نہیں دیتا, اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. صحیح. تو یہ نہ ہونا کہ آپ نیا پودا لگانا شروع کر دیں اور وہ پھل دینے سے پہلے. اور کوئی ایسی بات جو نہ ہوئی ہو جو آپ کے ذہن میں ہو جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں عوام کے لیے یا کاروباری طبقے کے لیے؟ کاروبار کی بات نہیں ہے, ویسے ایک جنرلی بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی, مطلب میں اپنے کاروبار کے حساب سے کہوں گا, گاڑی خریدتے وقت کسی ادارے کو ساتھ رکھیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے. اوور آل آپ نقصان اٹھائیں گے. یہ OLX نہ کوئی گارنٹی دیتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, وہ تو کہ سمپلی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف ایک پبلسٹی کی تھی, تو تصدیق کرنا آپ کا کام ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک ادارہ ہوتا ہے, ہم یہاں پہ جو گاڑی خریدنے کے لیے آتا ہے اس کو جس ٹائم ہمارا کچھ بندے ہوتے ہیں نا جو گاڑی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی میں کوئی نقص تو نہیں ہے یا کچھ تو نہیں ہے, تو میرا کام زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آفس میں بٹھا کے اس کی فیملی بیک گراؤنڈ, اس کا کہاں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں, میں اس کا بایو ڈیٹا لے رہا ہوتا ہوں. میرا کام گاڑی کو کم چیک کرنا ہوتا ہے, میں گاڑی کے ڈاکومنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, پھر بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آیا کہ یہ بندہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے. اگر بندہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں, بے شک گاڑی میں نفع بھی نظر آ رہا ہو تو ہم وہ نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو پرانی کہاوت ہے لالچ بری بلا ہے, جب آپ لالچ کرتے ہیں نا تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں. یعنی اگر آپ ڈیلر کے تھرو گاڑی وہ لیتا ہے تو کتنے ڈیلر کو دینے پڑتے ہیں, اور ڈائریکٹ لیتا ہے تو اس کو اس میں 10-20 ہزار 30 ہزار روپے لیتے ہیں, کچھ زیادہ نہیں ہوتا. اور ہم سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, ہم جب گاڑی آپ کو کسی کو لے کے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اندر اس کو کم از کم ہمارا فیلڈ ہوتی ہے نا, تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑی آپ لے رہے ہو, آپ کو پسند ہے لے رہے ہو, اگر آپ بیچو گے تو اس کے اندر آپ کو 50-60 ہزار کم ہوگا یا آپ کی برابر پہ بک جائے گی گاڑی. یا اگر کوئی گاڑی ایسی بھی ہوتی جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ چلائیں, اس کے اندر آپ کو پروفٹ بھی ہو جائے گا. ہمارے سے گاڑی لی ہوئی گاڑی کے اندر اگر کسی کو لاس ہوگا نا تو 25-50 ہزار روپے کا ہو جاتا ہے. وہ آپ اس میں بھی کر لیں گے, جو ہم کمیشن لے لیتے ہیں 1% کے حساب سے وہ آپ کا لاس ہوتا ہے. لیکن اب آپ کی جو 25 لاکھ 50 لاکھ یا 1 کروڑ کی
رقم ہوتی ہے نا اس کی سیکورٹی ہوتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنی محسن شامی صاحب کی باتیں، اور جو مین بات انہوں نے کی کہ ہم اپنی معمولی سی بچت کے لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ کسی کار ڈیلرز کے پاس آئیں اور ان کے تھرو وہ گاڑی خریدیں۔ ہم کوشش کلائنٹ کرتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ مالک کے پاس جائے، اور چونکہ اب مالک کا اس کو پتہ نہیں کہ مالک نوسرباز ہے یا جینین مالک ہے، تو وہ دونوں چانس ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ نوسرباز ہو، تو اس طرح جو پرچیزر ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، اور اگر وہی پرچیزر آتا ہے ایک شو روم کے اوپر اور وہ شو روم کے ذریعے گاڑی خریدتا ہے تو ایسے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ تھی ان کی گفتگو جو ان سے ہم نے کی۔ امید ہے آپ کو ان کی باتیں پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آج ہم محسن صاحب سے اجازت چاہیں گے۔ محسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ انشاءاللہ پھر کہیں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ ناظرین، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔